बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद रहमत पाशा सिरात मुस्तकीम के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती अनवर अहमद साहब, जो कि जामे निज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मुफ्ती साहब से चंद सवालात करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में अपने सवालों को पूछें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। बिना देरी किए आज के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सिरात मुस्तकीम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल है, उम्मत पर नमाज कब फ़र्ज़ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज के हवाले से जब सवाल होता है तो ये मुसलमान का बुनियादी सवाल है और मालूमात के एतबार से बुनियादी बेसिकली मुसलमानों को नमाज के बारे में जानना ज़रूरी है। आप और हम एक हदीस पढ़ते हैं, हमारे बच्चे मस्जिदों में जब जाते हैं तो यह हदीस उन्हें पढ़ाई जाती है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब सवाल यह है कि ये कौन सा इल्म है जिसका हासिल करना फ़र्ज़ है? क्या हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वह हाफिज़ बने, आलिम बने, फाजिल बने? जी नहीं। उलमा फरमाते हैं इस हदीस का मतलब यह है कि आप पर जो इबादतें ज़रूरी हैं उनके मसाइल जानना आपके लिए लाजमी है। इस हदीस का मतलब यह है कि नमाज आप पर फ़र्ज़ है तो आपको जानना पड़ेगा क़ियाम किसको कहते हैं, रुकू किसको कहते हैं, सजदा किसको कहते हैं, कायदा किसको कहते हैं, नमाज कैसे पूरी की जाती है। अगर आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है तो ज़रूरी है कि आप रोज़े के बारे में जानें। अगर आप पर ज़कात और हज फ़र्ज़ है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ज़कात और हज के मसाइल को जान लें। तो इसी तरह नमाज सबसे पहली ज़िम्मेदारी है जो मुसलमानों पर है, और सुबह के आगाज़ से लेकर रात सोने तक नमाज़ों का एक तसलसल है। एक कंटिन्यू 5 नमाजें हैं जो वक्फे वक्फे से पढ़ी जाती है। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, इस बात से पहले हमें ये जानना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस वक्त 2 नमाजें पढ़ी जाती थी, सूरज तुलू होने के पहले और गुरूब होने से पहले, यानी फजर की नमाज, असर की नमाज। फजर असर ये 2 नमाजें कंटिन्यू नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद भी पढ़ते, सहाबा भी इसकी पाबंदी करते। जब तक इस्लाम आम नहीं हुआ था, खौफ था, तो लोग छुप के पढ़ते थे। फिर काबतुल्लाह में पढ़ी जाने लगी, इज्तिमाई तौर पर नहीं तो इनफरादी तौर पर पढ़ी जाने लगी, और ये सिलसिला चला। लेकिन जब हिजरत से पहले मेराज का वाक़या पेश आया तो उस वक्त बाज़ाब्ता 5 नमाजें फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा फ़र्ज़ हुई। अब इस सिलसिले में हमारे मुसलमान अहबाब को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, और नई नस्ल को, बच्चों को जानना ज़रूरी है कि दीन इस्लाम ने नमाज़ों को जो फ़र्ज़ किया है उसकी एक पूरी तारीख़ है। नमाज की जो फजीलतें हैं अहादीस भरी पड़ी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तरक्की कोई चीज़ है तो वो नमाज है। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, यानी मुसलमान अगर किसी बात से मुझको खुश करना चाहते हैं तो वो नमाज है, क्योंकि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। फिर ये भी फरमाया गया कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनका जो अंजाम होगा वो दुश्मनाने खुदा के साथ, फ़िरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ,
شداد کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بے نمازیوں کو ان سے جوڑا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ نماز کے سلسلے میں کوئی ایکسکیوز نہیں. آپ نماز چھوڑنے کا کوئی ہیلا نہیں تراش سکتے. اگر کوئی یہ بولا کہ میں اولاد زیادہ تھی, ان کی پرورش میں رہ کے نماز چھوڑا, تو بتایا گیا ان سے کہا جائے گا میرے بندے یعقوب کو بھی بہت سی اولادیں تھیں, انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا, تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی بندہ آ کے کہے بیمار تھا, بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا, تو بتایا جائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کی تعریف کی جانب سے محشر میں یہ سب مکالمات ہوں گے, جس کو علماء نے, مفسرین نے, محدثین نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو کہا جائے گا دیکھ, اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ایوب ہے, میں نے نبوت سے سرفراز کیا تھا, بیماری کے باوجود اس نے کبھی نماز کو ترک نہیں کی. اگر کوئی کہے عورت کہ میرا شوہر ظالم تھا اور وہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا, اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی, تو اسے کہا جائے گا تو جھوٹ بول رہی ہے. اللہ فرمائے گا ایک میری بندی تھی آسیہ, فرعون کی بیوی تھی, فرعون اس کو ستاتا تھا, مارتا تھا, تکلیف دیتا تھا, لیکن اس نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. یعنی نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جہاں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر آپ اپنے مقام پر ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے, مسافر ہیں تو 4 رکعت کی فرض نماز 2 رکعت پڑھیں گے, قصر کر کے پڑھیں گے. اگر آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے پڑھیں گے. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیں گے, بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ کے پڑھیں گے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھیں گے. کسی صورت میں نماز کی معافی نہیں. اور فرمایا گیا کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز, یعنی دونوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اور نماز کی جو تاریخ ہے وہ بڑی روشن تاریخ ہے. اگر ہمارے بچے, ہماری بچیاں اس تاریخ کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں تو انہیں مزہ آئے. حجت اللہ البالغہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے, اس میں اور دیگر کتابوں میں شریعت کے مقاصد کو اور شریعت کے احکام کے پیچھے جو ریزنز ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے. ان تمام کتابوں میں ایک بات ہے کہ آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے. اتفاق سے وہ رات کا ٹائم تھا اور زمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. آدم علیہ السلام اپنے پیدا کیے جانے کے بعد سے زمین پہ اتارے جانے تک کبھی اندھیرا دیکھے ہی نہیں تھے, کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے, گڑ گڑانے لگے, اللہ سے التجا کرنے لگے, دعا کرنے لگے, اور رات چھٹتی رہی. زمین کا جو دستور ہے اس کے مطابق سورج کی کرنیں طلوع ہوئی. آدم علیہ السلام جو رو رہے تھے, اللہ سے التجا کر رہے تھے, وہ ایک لمحے کے لیے رکے, دیکھا کہ زمین روشن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, تو انہیں بڑی خوشی ہوئی. پہلا کام انہوں نے جو کیا وہ 2 رکعت نماز روشنی کے شکرانے میں ادا کی. اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی, اس نماز کو اسی ٹائم پر اللہ نے امت محمدیہ کے لیے فرض کر دیا. آپ اگر فجر پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ زمین پر اللہ نے جو سورج کی روشنی بھیجی ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو زندگی کے کام کاج کے لیے تیار کرتے ہیں, آدم علیہ السلام کی اس پریکٹس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ نبیوں کے ایک سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور اسلام اقرار پہ ہے, کرسچینٹی ہے, یہود ہیں, یہ اپنے بعد والے نبیوں کا انکار کریں گے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے تب وہ اپنے مذہب پر ہیں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تب وہ اپنے مذہب پر ہیں. کرسچنز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے. اسلام نبی پاک علیہ السلام کے اقرار کے ساتھ آپ
پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی رکھیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تمام انبیاء پر یقین رکھنا، یہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام اپنے سے پہلے والے تمام انبیاء سے جوڑ دیتا ہے بندوں کو۔ تو فجر کی نماز آپ صرف چند منٹوں میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ اسلام کے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمام انبیاء سے کنیکٹ ہیں، اور ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اپنے سے پہلے والے تمام نبیوں کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ فجر ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے کہ آپ فجر پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ آگے بڑھیں گے، ظہر کی نماز ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اور وہ بھی کیسا حکم دے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نہیں گیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ بجا لائیے، وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ایمانی جذبہ، ابراہیم علیہ السلام کا ایمانی جذبہ کہ اللہ کی محبت میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے اس عمل کے ذریعے انسان کی محبت دنیا کے سامنے آشکار کر دی کہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال حضرت ابراہیم، انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی، دمبا ذبح ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جگہ ایک عظیم ذبیحے کو قبول کر لیا۔ اب یہ جو نماز ہے ابراہیم علیہ السلام کی نماز ہے کہ بیٹا سلامت نظر آیا، اللہ نے خواب کے حکم کو صرف جذبے تک مکمل کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ فوراً اپنے رب کے شکرانے میں نماز ادا فرمائی، بیٹے کی سلامتی کی خوشی میں۔ اللہ کو وہ نماز بھی اتنی پسند آئی کہ وہ نماز امت محمدیہ کے لیے ظہر بنا دی۔ اب دیکھیے، آپ اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں، باجے، ڈانس، گانوں کی پارٹیز ہوتی ہیں اور ناجائز کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے مثال دی، خوشی کا وقت ہوتا ہے تو ایک بندے کا کام اللہ کی اطاعت اور عبادت، ناچنا گانا یہ خوشی کا کام نہیں۔ تو نمازوں کا ایک پورا تسلسل ہے، آپ ظہر پڑھتے ہیں اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، پوری انبیاء کی تاریخ اگر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آگے بڑھائیں تو ایک ایسی روشن تاریخ ہے، سلسلہ در سلسلہ نبوت اس خانوادے میں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ پوری انبیاء کی تاریخ میں اگر کسی خانوادے میں نبوت کا سلسلہ کنٹینیو چلا تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذریعے اسحاق علیہ السلام میں چلا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بنو اسماعیل سے آگے بڑھتے ہیں، پھر حضور پاک علیہ السلام بنو اسماعیل میں ہیں، یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو یہ نماز جب آپ اور ہم ظہر پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ سے جوڑ لیتے ہیں۔ عصر کی نماز ہے، ہلکی پھلکی نماز ہے، آپ ادا کر دیتے ہیں، لیکن کون سا جذبہ؟ یقین کا وہ جذبہ جو یونس علیہ السلام کے دل میں تھا کہ مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا، سمندر میں تیر رہی ہے، زندگی کی کوئی امید باقی نہیں،
لیکن بندگی کا ایک مکمل نمونہ حضرت یونس علیہ السلام نے پیش کیا۔ آج ہمارے بھائیوں کو کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں، کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے یا کوئی اور بیماری آ جائے، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ بس ایسا اب ہمارے لیے موت ہے۔ ان سب کے لیے یونس علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ سمندر کا اندھیرا تھا، رات تھی تو رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں ہے، اور خود قرآن نے بیان کیا یہ۔ لیکن دل میں یقین کا عالم کیا ہے؟ اگر میرا رب چاہے تو نہ یہ سمندر ڈبو سکتا ہے، نہ مچھلی مجھے سانسیں چھین سکتی ہے، اور نہ کوئی اور چیز میرا خاتمہ کر سکتی۔ اگر میرے رب نے موت لکھی ہے تبھی مجھے ان حالات میں موت سے وابستگی ہوگی، ورنہ میں زندہ رہوں گا۔ اس کے بعد زندگی دینے والا کون؟ میرا رب ہے۔ موت کا اختیار بھی اسی کو ہے، زندگی کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ تو میں مانگتا ہوں اس سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی ان حالات میں، اس خوفناک حالات میں مجھے موت سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ سبحانک، تو بڑی طاقتوں کا مالک ہے، معبود تو ہی ہے، عبادت تیری ہی ہے، دعا تجھی سے کی جا سکتی ہے، اور میں تیرے ہی آگے اپنی دعا کرتا ہوں۔ میں نے ظلم کیے ہیں، بندگی میری طبیعت ہے، تو بندگی کے حوالے سے مجھ سے جو کچھ بھی ہوا تو معاف فرما۔ تو حضرت یونس کا جو یقین تھا کہ موت حیات کا مالک اللہ ہے، تو نہ مچھلی سے موت آ سکتی ہے، نہ سمندر سے، نہ اس کی لہریں مجھے ڈبو سکتی ہیں، نہ کوئی اور طاقت مجھے موت سے ہمکنار کر سکتی۔ موت دینا ہے تو اللہ دے گا، اور اس کی مرضی ہوگی تو پھر یہ مچھلی میری قبر بنے گی، سمندر میں مجھے لہریں ڈبوئیں گی، سب ایسی حالات میں۔ تو یہ جو یقین ہے، اس یقین کو حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار رب کے سامنے پیش کیا۔ اس یقین کا بدلہ یہ ملا کہ مچھلی کنارے آ گئی، سمندر کے کنارے آ گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر۔ اب جب باہر آئے تو حالت یہ تھی کہ حرکت نہیں کی جا سکتی، اور یہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت تھا۔ یونس علیہ السلام اس مرحلے پہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً زندگی کے شکرانے میں اللہ کے لیے نماز پڑھی، اور وہ نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نماز کو امت محمدیہ کی عصر کی نماز بنائی۔ ذرا سی بات ہوئی، عامل باباؤں کے پاس جاتے ہیں، کرتوت کرا دیا انہوں نے ایسا کرا دیا۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، پیچھے فرعون بڑی فوج لے کے آ گیا ہے، سامنے دریا ہے۔ اب آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سامنے دریا ہے، اس میں جائیں گے ڈوب مریں گے، پیچھے فرعون ہے، اس کا لشکر ہے، اگر رک جائیں گے وہ لوگ آ کے مار دیں گے، دو طرف بھی موت ہے، زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک معنی خیز جملہ کہا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، ان معی ربی سیہدین، فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راہ ضرور دکھائے گا، اور اللہ نے دریا میں راستے فراہم کر دیے۔ تو یقین کی اسی طاقت کو لے کر اگر ہم زندگی کے حالات کا مقابلہ کریں، کوئی چیز مایوس نہیں کر سکتی۔ انسان دل گرفتہ نہیں ہو سکتا، یعنی مایوس نہیں ہو سکتا، ڈپریشن نہیں ہو سکتا، خودکشی کے طرف قریب نہیں جا سکتا، اور برائیوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ کب؟ اس کے اندر یقین کا وہ جوہر ہونا چاہیے جو ہمارا سرمایہ ہے۔ نماز اثر کیوں رکھی گئی؟ ہم نے نماز کے سجدے کر لیے اور سمجھا کہ نماز پڑھ لیا ہے؟ نہیں، نماز اثر کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارا ایمان حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا یقین حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ موت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا۔ مغرب کی نماز کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے ستایا، لیکن اللہ نے کامیابی دی۔ حضرت عیسیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، بی بی مریم نے 1 رکعت، اور یہ سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت تھا۔
اللہ کو وہ نماز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نماز کو امت محمدیہ کے لیے مغرب بنا دیا۔ تو اب ہم جب بھی مغرب پڑھیں گے اس عزم کے ساتھ پڑھیں کہ کامیابیاں ہمارا مقدر بننے والی، یقین اور دل کے اس تقوی کے ساتھ جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اب آخری عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کی تاریخ مسجد اقصیٰ سے ملتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے معراج کے موقع پر نبیوں کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء موجود ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس پر یقین رکھنا ایمان والے کے لیے لازمی ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے رات کے وقت میں وہ نماز پڑھائی تھی، تو وہ نماز ہمارے لیے نماز عشاء صبح قیامت تک اللہ کو وہ نماز پسند آ گئی کہ وہ تمام انبیاء کے مجمع والی جب نماز ہے۔ اس سے ہمارا رسول پاک علیہ السلام سے رشتہ مزید سونے سے پہلے وہ رشتہ مقرر تازہ ہو جاتا ہے۔ خالی ایسے نہیں عشاء پڑھے اور سو گئے، آپ نے عشاء پڑھا تو اس کا مطلب آپ نے تمام انبیاء کی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیغام سے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ تو یہ 5 وقتہ نمازیں پوری اسلام کی ہسٹری کو اسٹارٹ سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹ کرتی ہے، اور انہی جذبوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان ہے۔ اگر یہ جذبے نہیں تو پھر ہماری نماز ایک رسمی بس پریکٹس ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ ہاں، اگر ہم ان جذبوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز اپنا پورا فائدہ ہم کو ضرور عطا کرے گی۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اگلا سوال دنیائی آج کے حالات سے جڑا ہوا ہے، مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عظیم سوال ہے، اور اس میں اتنی باتیں شامل ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم جیسے شارٹ اینڈ سویٹ کہا جاتا ہے، مختصر کہیں گے۔ آج کی دنیا میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے سامنے ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اب آپ اور ہم جن کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے مسلمان۔ اب آپ کہیں گے اور ہم کہیں گے کہ سوشل میڈیا تو 90s اور اس کے بعد والی چیز ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے، سوشل میڈیا آج فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آج ٹویٹر ہے، آج اور بھی کئی پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ریلز ہیں، یہ سب آج کا سوشل میڈیا ہے۔ لیکن پلٹ کے آپ اور ہم 100 سال کی طرف جائیں گے، یا پھر ہم اپنے بچپن کو دیکھیں گے، جو ہمارے گاؤں کی زندگیاں ہیں، راشن شاپ کھلتی ہے تو اس زمانے میں ایک کوئی کام والا بجاتا تھا باجا، وہ اس بات کی یعنی دلیل تھی کہ راشن شاپ کھل گئی، آئیے چاول لے جائیے، جو بھی چیزیں اناج لے جائیے، یہی تھا نا۔ تو اس کا مطلب یہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا۔ بھئی آج آپ اپنے بچوں کو پولیو کے وہ پلاتے ہیں، ڈراپس، تو اس کے لیے اخبار میں ایڈ آتا ہے، ٹی وی پر شارٹ فلمز آتی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ طریقہ تو نہیں تھا، پانی بچانا ہے، سیو واٹر، ہم ایک ایڈ پڑھتے ہیں، شارٹ فلمز دیکھتے ہیں، سب چیزیں آ رہی۔ لیکن آج سے 50 سال بہت دور کی بات ہوگی، 20-25 سال پہلے اس کا طریقہ الگ تھا۔ جو طریقہ تھا وہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کا بھی ایک سوشل میڈیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی علیہ السلام مکے میں رہتے تھے، مکے کے قریب میں 2 پہاڑ تھے، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا۔ صفا تھوڑا سا اونچا تھا، مروہ نیچے تھا۔ مروہ سے اور آگے
बनु हाशिम की बस्ती रहती थी। आज भी हमारे भाई जो उम्रा और हज करते हैं वहाँ जाते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह जो आज लाइब्रेरी है वो देख कर आते हैं। तो आप और हम अरबों की तारीख पढ़ेंगे तो 1400 साल पहले ऐसा होता था। उनकी कनेक्टिविटी या उनका सोशल मीडिया ये था, सुबह के टाइम पर वो सुबह सुबह सफा पहाड़ पे चढ़ते थे और एक आवाज, एक नारा लगाते थे, या सबाहा। और उस टाइम वो लोग कपड़े उतार देते थे, उनके पास ये चीज आयब नहीं थी। और उसमें उनका जहन ये काम करता था कि भाई एक नए तरीके से बात करना है तो बस जितने हिस्से को छुपाना है उतने ही छुपाते, बाकी पूरे कपड़े उतार देते, आवाज देते थे। सारे लोग जब जमा होते तो फिर वो मैसेज देते थे कि काफिला जाने वाला है। ये जो मैसेज भी देना होता वो मैसेज वहां सफा पहाड़ से देते थे और बिल्कुल सुबह के टाइम पे देते, कपड़े उतार के देते। सीरत में एक अजीब वाकया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पे एक आयत नाजिल हुई, इब्तिदाई आयतों में है वो अंजिर आशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आपके करीबी रिश्तेदारों को डराइए, दोज़ख से डराइए, उन्हें अच्छी बातें सिखाइए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम बिल्कुल सुबह उस पहाड़ पर गए जो उनका मीडिया पॉइंट था, जो उनका सोशल मीडिया था। अब वहां जाके उन्होंने क्या किया, तरीका ये था, अरबों का ट्रेड ये था कि वो कपड़े उतार देना चाहिए था, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम वहां गए, कपड़े नहीं उतारे, जो लिबास आपका हमेशा इस्तेमाल करते थे उसी लिबास में गए। नारा वही लगाया जो वो लोग लगाते थे, या सबाहा। सारे लोग उठ के आ गए और लोग हैरान हैं कि सब यहाँ पर मैसेज देने से पहले कपड़े उतारते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे और अब्दुल्ला के बेटे क्या के तरीके पे आए हुए हैं, अपना अरब ट्रेडिशन जो है उस पे ये अमल नहीं कर रहे। उसके बाद हुजूर ने वो पैगाम दिया दीन का, इस्लाम का, तौहीद का। उसके बाद जो वाकया हुआ वो तवील है। इसमें जो मैसेज है अपने नौजवान दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यूज तो किया, अरबों के ट्रेड के एतबार से यूज नहीं किया, अपने तरीके से इस्तेमाल किया। तो आपको सबसे पहले अपने माहौल को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने तरीके पर, जो इस्लाम का है उस तरीके पर। आप बोलेंगे सब वैसे ही है, हम भी वैसे ही, तो माहौल बड़ा खराब हो गया है। जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, तो देखिए माहौल तो बड़ा खराब है। आप उनके साथ घुल मिल जाएं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शऊर में आए थे तो हर तरफ कुफ्र था, शिर्क था, पत्थरों की इबादत होती थी। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उस माहौल का हिस्सा बन जाते तो क्या नबूवत से सरफराजी होती, नौज़ बिल्लाह, क्या वो नेमतें मिलती उनको? उन्होंने उस माहौल से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि ये माहौल ये तो ठीक नहीं है, किसने मुझे पैदा किया होगा, इस जमीन और आसमान और सूरज और चांद का मालिक कौन होगा, इबादत किसके सामने की जाए, उन्होंने वो दरियाफ्त की। तो हमारे नौजवानों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, खवातीन को अलग तरीके से, बच्चों को, बड़ों को, सबको, कि जिंदगी कैसे गुजारें। जिंदगी गुजारने के लिए 10 नमूने तो नहीं है। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक रसूलुल्लाह की जिंदगी है, बस वही नमूना है और मुकम्मल नमूना है। कुरान दस्तूर है और कुरान ऐसा दस्तूर है, हर चीज। आज आप चांद पर जाकर खुशी मनाते हैं और खुशी मनाना चाहिए, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एज ए इंडियन हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है और हम इस पे फख्र करते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जो तालीम दी है उस तालीम का खुलासा यह है कि जमीन पर आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है जिससे दूसरों को नुकसान न हो। कैसा? आपके पास दौलत आ गई, उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स हैं, फख्र आ जाता है। आपके पास ओहदा आ गया, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आप लोगों को छोटा समझते हैं।
آپ کو کوئی بڑی چیز مل گئی، آپ لوگوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مثالیں لکھ لکھ کے ہم کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالرحمن صفوی ایک عالم ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کی، اتنی بڑی زمین، تو وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے فخر کرنے لگی اور ہلنے لگی۔ اللہ کو اس کا فخر پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کے فخر کو توڑنے کے لیے اس پہ پہاڑ بنائے۔ اب اتنے پہاڑ، وہ فخر کرنے لگے کہ ہم زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے پہاڑوں کے فخر کو توڑنے لوہے کو پیدا کیا۔ لوہا بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ دیتا ہے، پہاڑ کا غرور ٹوٹ گیا، لیکن لوہا گھمنڈ کرنے لگا۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اب آگ میں ڈالیے لوہا موم بن جاتا ہے۔ لوہے کا گھمنڈ ٹوٹا، آگ گھمنڈ کرنے لگی، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے آگ کے گھمنڈ کو توڑنے پانی کو پیدا کیا، اب پانی ڈالیے ختم۔ اب اس کے بعد آگ کا گھمنڈ تو ٹوٹا، لیکن پانی غرور کرنے لگا، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے ایسا کیا، پانی کے غرور کو توڑنے ہواؤں کو پیدا کیا۔ دیکھیں بادل بھرے ہوتے ہیں، بارش برسنے کا موقع رہتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، بارش برس نہیں پاتی۔ خاص طور پہ ولیج جن کا ہے وہ لوگ زیادہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہمارے شہر والوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اس طرح جو ہے پانی کا غرور ٹوٹا، لیکن ہوا گھمنڈ کرنے لگی۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنایا، ہوا تیزی سے چل کے ان بلڈنگوں سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی ہوا کا غرور ٹوٹ گیا، لیکن انسان گھمنڈ کرنے لگا۔ تو اللہ نے انسان کے غرور کو بھی پسند نہیں کیا، نیند کو پیدا کیا۔ ان سلیپنگ موڈ، اگر آپ سو جاتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، آپ کو کچھ ہوش نہیں، چاروں خانے چت جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو اس طرح اللہ نے انسان کا غرور توڑ دیا نیند کے ذریعے، لیکن نیند کہاں رکنے والی تھی، وہ بھی گھمنڈ کرنے لگی، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نیند کے غرور کو توڑنے اللہ بیماری کو پیدا کیا۔ اب آپ بیماری سے پوچھئے، بیمار سے پوچھئے کہ نیند کیا چیز ہے، تڑپتے ہیں نیند کے لیے، نیند نہیں آتی۔ اس طرح نیند کا غرور ٹوٹا، لیکن بیماری گھمنڈ کرنے لگی، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے بیماری کے غرور کو توڑنے کے لیے موت کو پیدا کیا۔ اب موت آ گئی، اب کوئی علاج، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کچھ نہیں، اور موت بھی قیامت قائم ہونے کے بعد دمبے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے زندگی۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ عاجزی۔ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، انسان کو نہیں اوڑھنا چاہیے۔ آپ کو کچھ بڑائی مل بھی جائے تو وہ اللہ کی عطا ہے، آپ چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اس لیے ہمارے صوفیہ نے کہا کہ آپ کار میں ہیں تو موٹر سائیکل والے کو سلام کیجیے، ٹوٹے گی آپ کی انا۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل والے کو سلام کیجیے۔ آپ اگر سائیکل پہ ہیں، پیدل والے کو سلام کیجیے۔ اور کہا گیا کہ آپ بڑے ہیں، چھوٹے پہ نظر پڑی تو آپ فیل کریے کہ چھوٹا مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ اس کی عمر کم ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہے۔ اگر آپ بڑے کو دیکھیں تو فیل کیجئے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے۔ تو اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو قابو میں رکھیے اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ اور زندگی گزارنے کے لیے بچوں کا طریقہ الگ ہے، بزرگوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ اسلام پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ان اعتراضات کے زمانے میں ہمیں پریکٹیکلی اسلام فالو کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، آپ اسپیچز دیں گے، آپ اور ہم ایک تاریخ سنتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اجمیر میں آئے، دلی سے آئے تھے وہ اجمیر۔ بڑی دلچسپ بات ہے، ہسٹریکل سچائی ہے، ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اجمیر سٹی میں جب آئے تو وہ سٹی میں وہ فصیل بند شہر تھا، وہ مطلب یہ کہ ایک جگہ سے سب اندر آتے تھے، ایک مین ڈور ہوتا تھا، اس سے سب مسافر اندر آتے۔ مسافر جب اندر آتے تو کچھ نوجوان بچے تھے، تو وہ بچے کیا کرتے تھے،
ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، مسخرے تھے وہ. جیسے ہی مسافر آیا دور سے کنکر مارتے تھے. اب مسافر تھکا ہوا ہے، کنکر پڑے گی تو کیا کرے گا وہ جو ہے غصے میں آ جائے. پھر کنکر پڑتی تو وہ گالیاں بکے گی. جیسے وہ گالیاں بکتا یہ کھڑے ہو کے ہنستے ہوئے بھاگ جاتے تھے. ڈیلی ان کی روٹین، زندگی کی روٹین یہی تھی. شام ہوتی آتے جو مسافر ملا کنکر مارتے. اتفاق سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے لوگ آئے نہیں. یہ بچے، نوجوان بچے کنکر مارے، کوئی ریپلے نہیں آیا. پھر مارے، کوئی ریپلے نہیں. پھر کنکریاں مارے، کوئی ریپلے نہیں آیا. تو یہ جو بچے تھے مسخرے پریشان ہو گئے، یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی ریپلے ہی نہیں دیتے. تو یہ ہوا کہ بچے کھڑے ہو کے آگے بڑھے. خواجہ معین الدین چشتی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، دعا کرے، مولا یہ نوجوانوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، مولا تجھے گواہ بناتا ہوں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن مولا میں دعا کرتا ہوں تو ان کو ہدایت دے، آئندہ یہ کسی انسان کو نہ ستائیں. اے اللہ تو انہیں ہدایت دے، ایمان کے نور سے ان کے دل کو منور کر دے. یہ کہتے ہوئے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو وہ جو بچے تھے ان کا دل دھڑکنے لگا کہ ہماری ہدایت کے لیے کبھی ماں باپ ہمارے ہم کو ایسی اتنی تڑپ سے دعا نہیں کرے. تو ابھی وہ ہاتھ وہ نیچے کیے تھے، یہ بچے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آپ ہمیں معاف کر چکے ہیں لیکن ہم بھی معافی چاہتے ہیں، اب آئندہ سے ہم مسلمان ہیں. تو اس میں پریکٹیکل جو بات ہے، انہوں نے بچوں کو سمجھایا نہیں. اسلام جو معافی کی تعلیم دیتا، اسلام جو دوسروں کے لیے ہدایت کی تعلیم دیتا پہنچاؤ، انہوں نے اپنے اندر کرا. اور اس کا نمونہ انہوں نے، اس کا ریفلیکشن جو دیا اسلام کا، اس کی کرنوں سے وہ لوگ متاثر ہوئے. تو آج آپ اور ہم جس میدان میں آپ جائیں گے، اسلام کی سچائی ہمارے اندر ہونا اور وہ ریفلیکشن ہمارے غیروں کو نظر آنا. خاص طور پہ انٹر کے بچے. میں عام طور پہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں جو انٹر وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی میرے بھانجے ہیں، بھتیجے، بیٹا ہم کو دن بھر میں نان مسلم بھائیوں سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں، کوئی ملتے ہی نہیں ہم کو دن. تم خوش نصیب ہو کہ تم اسکول ٹائم میں، کالج ٹائم میں 4-6 گھنٹے نان مسلم کے ساتھ بیٹھتے ہو ایک ٹیبل پر. تو تم ان کے سامنے اسلام کی سچائی بتاؤ. اگر وہ لوگ بھی سگریٹ پی رہے ہیں، تم بھی ان کا دیکھا دیکھی سگریٹ شروع کر دو. وہ بھی غصے میں آتے ہیں ذرا سی بات میں، تم بھی غصے میں آ جاؤ. وہ بھی بات کرنے میں لوز لینگویج یوز کرتے، تم بھی ویسے ہی یوز کرو. تو پھر تمہارا اسلام ان کو نظر کہاں آئے گا؟ اللہ نے تم کو موقع دیا، ان کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو. تاریخ اسلام میں تاجر تجارت کرنے کے لیے مکے سے نکلے، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام سے منور کر دیے. یعنی یہ تاجروں کی جو سچائی تھی وہ دیکھ کے نان مسلمز مسلمان ہو گئے. تو میں اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور اپنے دوستوں کو جہاں موقع ملتا کہتا ہوں آپ لوگوں کو نان مسلم سے ملنے کا موقع مل رہا تو یہ آپ کے لیے اپارچونیٹی ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے بہترین موقع ہے، آپ اس کو استعمال کریے. تو اس طرح سے اس زندگی گزارنے کا طریقہ، گھر میں زندگی گزارنے کا الگ ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے افراد خاندان کو بھی بچاؤ، بیوی بچے. ان کے سامنے نماز کی مثال پیش کرو، اچھائی کی مثال پیش کرو. کوئی آ رہا ہے آپ اندر بیٹھ کے نہیں ہے، بچوں سے کہلوا دیے. آپ بتائیے وہ معصوم ذہن کیا قبول کرے؟ تو اس طرح سے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کو گزارنے کی تعلیمات بھی بہت سمپل ہے. زمین پر انسان اگر آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ اسلام کی زندگی. اس اسلام کو پریکٹس کرنے کا ہمیں موقع ہے، ہم کریں گے جتنا بیسٹ طریقے سے کریں گے. جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائیں گے، سچائی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خیرات، صدقہ، اچھے امور، یہ چیزیں اگر کر کے زندگی گزاریں گے تو ضرور دوسرے لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے. اگلا سوال ہے مفتی صاحب، خواتین کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے خواتین کا ایمان اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے خواتین کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ بی بی حوا ہے.
اس کے بعد ہماری تاریخ اسلام میں دوسری خاتون وہ بی بی ہاجرہ ہیں. اس کے بعد حضرت زلیخا ہیں، بی بی صفورہ ہیں، بی بی آسیہ ہیں اور بی بی مریم ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ام المومنین خدیجہ ہیں، ام المومنین عائشہ ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب بی بی ہاجرہ نے ایمان کا جو سبق دیا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ دوڑی، اور آج آپ کا حج مکمل ہوتا ہے اسی دوڑ کے ساتھ، آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے اسی دوڑ کے ساتھ. کیوں کروائی جا رہی ہے وہ دوڑ؟ اس دوڑ میں بی بی ہاجرہ کے ایمان کی دلیل ہے. ہماری عورتیں خاص طور پر ساس کے معاملے کو لے کے عامل کے پاس جاتی ہیں، اور اسی کی بہو اسی عامل کے پاس اپنی بہو کے لیے جاتی ہے. تو یہ ایک عجیب معاشرہ ہے. ایمان کمزور ہو گیا ہے. 2 سے 3 بار بخار آئے تو یہ سمجھتے ہیں کرتوت کسی نے کرا دیا، دشمنیاں پال لیتی. دیکھیے بی بی ہاجرہ گئی تھی صفا پہ، کیوں؟ پانی تلاش کرنے. پانی کو دیکھا، پانی نہیں ملا. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ سلا دیا تھا. رو رہا تھا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے سے تھے، رو رہے ہیں، ایڑیاں مار مار کے رو رہے ہیں. بی بی ہاجرہ صفا پہ پانی دیکھی، نہیں ملا. مروہ پہ گئی، پھر دیکھی، نہیں ملا. تیسری مرتبہ پھر صفا پہ آئی، نہیں ملا. چوتھی مرتبہ پھر مروہ پہ گئی، نہیں ملا. 5ویں مرتبہ پھر صفا پہ آئی، پھر نہیں ملا. 6ٹھی مرتبہ پھر مروہ پہ، صفا پہ، مروہ پہ. یہ سلسلہ چلتا رہا نا. آپ بتائیے 6 بار 7 بار دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا نا پانی نہیں ہے، مایوس ہونا چاہیے تھا نا. جی ہاں. لیکن بی بی ہاجرہ کا ایمان، جب میرے رب نے یہاں بھیجا ہے تو پانی رکھا ہوگا، میرے دیکھنے میں کمی ہے، وہ ضرور دیا ہوگا. 7 مرتبہ دیکھ کر بھی ان کے یقین میں کمی نہیں آئی. بزرگوں نے لکھا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی ان کو پانی نہیں ملتا تو وہ دیکھتی رہتی اور ان کے یقین میں کمی نہیں آتی، ایمان میں کمی نہیں. 7 مرتبہ، 7ویں مرتبہ وہ مروہ پہ ہے، پانی نہیں ملا تو مایوس نہیں ہوئی، صفا پہ جانے کی تیاری میں ہے. بیٹے پہ نظر پڑی، جہاں سے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. گویا اللہ نے یہ سبق دیا کہ بی بی تم نے ہم پر یقین رکھا، اگر صفا اور مروہ کے بازو پانی ملتا تو وہاں سے تمہیں کیری کر کے لانا پڑتا نا پانی. بے شک. ہم تمہیں یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہاں سے لے کر آؤ. تمہارا بیٹا جہاں ہے، تمہیں پانی کی ضرورت جہاں، وہیں پانی ملے. یہ عورتوں کے لیے سبق ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے. چنانچہ کیا ہوا، انہوں نے عالم حیرانگی میں جو بات کہی، زم زم، رک جا رک جا. ان کی زبان عبرانی یا سریانی زبان تھی، اس لینگویج میں انہوں نے کہا. اب بتائیے کوئی پانی سے بات کرتا ہے؟ کیونکہ کوئی مانوس ہے نہیں وہاں، تو انہوں نے بے خیالی میں ایسا کیا اور پھر منڈیر بنائی تو پانی وہ رک گیا. یہ دلیل ہے ایمان، اور ہماری بیٹیوں میں یہی ایمان ہونا چاہیے. اور یہ سبجیکٹ بھی بہت بڑا ہے. دیکھیے ایک بیٹی کی زندگی میں کوئی بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ایک عام مسلمان خاتون ہے. کوئی بھی مسلمان عورت یہ 4 مرحلوں سے گزرتی ہے. بیٹی بنتی ہے، وہ پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، اور پھر ایک عام مسلمان خاتون رہتی. جی. آپ پلٹ کے دیکھیں، بیٹی کی شکل میں اس کے سامنے نمونہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. عشاء کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اتنی لمبی نماز، رکوع لمبا، سجدے لمبے، قیام لمبا. ابھی رات گزر گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، اذان ہو رہی ہے. سورج بھی طلوع نہیں ہوا، فجر کی اذان شروع ہوئی. بی بی فاطمہ فوراً اپنی نماز مکمل کرتی ہے. نفل نماز ہے یہ. پھر دعا کرتی ہے باری تعالیٰ ایک رات اتنی لمبی کر، میں کنٹینیو جی بھر کے تیری عبادت ہی کرتے ہوں. ہماری بچیاں نماز پڑھتی ہیں، 4-5 منٹ کے بعد نماز ہو گئی ان کی. جی. یہ عورتوں کے لیے، خاص طور پہ بیٹی کے لیے نمونہ.
कायनात की अजीम ख़वातीन में है बीबी फातिमा। आप बेटी हैं, वो भी बेटी है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटी है, आप भी अपने वालिद की बेटी हो। तो बेटियों के लिए नमूना बीबी फातिमा है। अच्छा, ज़ौजा बीवी के लिए, वाइफ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम पसीना पसीना है, हिम्मत देने वाली, हौसला देने वाली, हुजूर की तारीफ करने वाली। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर को अंदेशा है कोई नुकसान न पहुंचाए, तो ये हिम्मत देने वाली कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा। बीवी के सिलसिले में जो स्पेशलिटीज होनी चाहिए, अगर कोई वाइफ को देखना है तो वो बीबी खदीजा की जिंदगी में देखें। खड़ी हुई है अपने शौहर के साथ, माल खर्च कर रही हैं, एक एक लम्हा कुर्बान है, इबादत है। बीवी की हैसियत से बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी की हैसियत से बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह। और आगे बढ़े, माँ की हैसियत से बीबी मरियम। कौन है बीबी मरियम? ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। ज़माना बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन कर रही हैं, एक मौजिज़ा ज़ाहिर हो गया, बेटे की परवरिश। आप बताइए, ये कमाल जो बीबी मरियम का है, ये हमारी माओं को होना चाहिए। बेशक। अब चौथे, एक जिंदगी में बड़े मसाइल आते हैं, शौहर बसा औक़ात तकलीफ़ें देता है, उनके लिए मिसाल बीबी आसिया, फ़िरौन की ज़ौजा है। और कोई खातून मुसलमान ये चार हालतों के अलावा पांचवी हालत नहीं है। इन चार हालतों में प्रैक्टिस करने वाली जो ख़वातीन हैं, जो नमूना हैं, वो कायनात की अजीम ख़वातीन में से एक है। तो हमारी बेटियों को भी चाहिए कि यही मामला रखें। शौहर से कभी तकलीफ भी हो सकती है, बहुत चल रहा है आजकल। जवान बच्चियां शादी के 2 महीने 3 महीने के बाद परेशान हैं। देखिए, छोटी सी बात को लेकर परेशानी है, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है। पलट के आइए, आपने अगर सब्र और हिम्मत से हालात का मुकाबला किया, और मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ जिसके इमाम गज़ाली अलैहि रहमान ने मुकाशफा लिल कुलूब में लिखा है। क्या है वो? अगर कोई बीवी अपने शौहर का जुल्म सहते हुए भी जिंदगी गुजार रही है, मकसद क्या है? बच्चों की परवरिश हो जाए या घर गृहस्थी चलती रहे, तो अल्लाह ताला उस बीवी को वो सवाब देता है जो बीबी आसिया के सब्र का सवाब। माशाअल्लाह। और हदीस में जो दूसरा मफहूम है, एक बीवी है, नाफरमान है, शौहर की बात ही नहीं सुनती, आजकल जरा सी बात पे तलाक। यहां देखिए हदीस, हम हदीसों से दूर होने की वजह से जिंदगी के मसाइल में मुब्तला है, नाफरमान है, फिर भी आप दिल बड़ा कर रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, जिंदगी गुजारनी चाहिए, सब्र कर रहे हैं। कौन सा सवाब मिलने वाला है ऐसे शौहर को जो नाफरमान बीवी की नाफरमानी को बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार रहा है? अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब, नबी के सब्र का सवाब वो शौहर को मिल रहा है। माशाअल्लाह। कितनी बड़ी शहादतें हैं। अच्छा, फिर दोनों आपस में कुछ हो गया, इंसान है, भुला के फिर मिल गए, दोनों के गुनाह माफ। तो हमारी बेटियों को चाहिए कि जिंदगी गुजारने के लिए अगर वो नमूना बनाती है, बीबी हाजरा को बनाए, बीबी खदीजा को, बीबी मरियम को, बीबी फातिमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, तो उनकी जिंदगी आसूदा रहेगी। और देखिए, एक बात है, हमारी औरतों का आजकल तो बड़े मौके हैं ना, आप कंप्यूटर पे बहुत सारे बिजनेस कर सकती हैं इंटरनेट के जरिए। पहले तो ये मामला नहीं था, बाजार जाना ही पड़ता था। आप तारीख़ सीरत को पढ़ेंगे तो उम्महातुल मोमिनीन की जो तारीख़ है, बीबी ज़ैनब, जब उनका इंतकाल हुआ तो मदीने वालों ने क्या कहा? उम्मुल मसाकीन का इंतकाल हुआ, मिस्कीनों की माँ का। उनकी स्पेशलिटी क्या थी? वो चमड़े के सामान बनाती थी, पैर में पहनने वाले सॉक्स जिसको कहते हैं, पर्स, और भी कई चीजें बनाती। अच्छा, वो सिर्फ खुद नहीं बनाती थी, दूसरी औरतों को ट्रेनिंग देती थी उसे। ये कब की बात है? 1400 बरस पहले की बात है। 1400
40-45 बरस पहले। वो सिर्फ बनाती नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग देती थी। और बाकायदा वो माल, उस जमाने में मार्केट थी ओकाज, वो मार्केट में वो माल बेचने के लिए भेजती थी। जो नफा आता था, जो बनाए उन सबको नफा तकसीम करती थी, और नफे के कुछ परसेंटेज से मदीने के गरीबों और मदीने के परेशान हाल लोगों और ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए रहने और खाने का इंतज़ाम वो पैसे से होता था। और ये पूरा एम्पायर कौन चला रही हैं? ख़वातीन, वुमेन्स, मुस्लिम औरतें। आप घर में बैठी हुई हैं, हमारी और सास बहू के सीरियल देख रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हैं। शैतान आके सर पे उनके बैठा हुआ है और उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया। भाई आप वो ड्रामों से बाहर निकलेंगी तो सीरत नबवी की ये वाक़या, जब 1400 बरस पहले हमारी माएँ उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब है, वो ये काम करती थी, हमको किसने रोका है? पर्दे के साथ इस्लाम ने मना नहीं किया औरत को ट्रेडिंग से, खरीदो फरोख्त से। लेकिन एक अजीब मामला है, इफलास आने की वजह क्या है मुस्लिम घरानों में? एक छत के नीचे है, सास की शिकायत बहू को है, बहू की शिकायत सास को है। कुदरत ने आपको एक छत के नीचे लाया है तो वो आजमा रहा है तुमको, लेकिन आप इतने करीब दिल है और एक दूसरे से बुग़्ज़ है। शौहर घर को आता है, बेटे की हैसियत से माँ की अलग चीजें हैं उसके सामने, शौहर की हैसियत से बीवी अलग शिकार है। अब बताइए वो क्या करे? आपको जो काम करना है आपने तो वो नहीं किया। आप घर में बैठकर कारोबार कर सकती हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया। ट्रेनिंग दे सकती हैं आप। ये मिसाल है हमारे ताबईयात। आप आगे की तारीख पढ़ें, उसके बाद की तारीख पढ़ें, लेकिन आप देखेंगे अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस्लामिक मॉडल जो है वो मुसलमान औरतों के सामने नहीं। घर में अच्छे खाने बन गए, व्हाट्सएप पे आप फोटोज डाल रही हैं, आप कपड़े पहन के आए, आपने पिक्चर्स क्लिक किए और वो आप अपनी बहनों को भेज रही हैं। कितना सेफ है? वो फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जिनके सर के बाल आसमान ने नहीं देखे, आप उनकी बेटियां हैं, उनकी आप वारिस हैं, और क्या विरासत आप अंजाम दे रही हैं? शैतान ने किस तरह के माहौल में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी बहुत करीबी जानने वाली ख़वातीन में जिनसे हमारा करीबी रिश्ता है, शादी की एक तकरीब में इतला मिली कि वो पूरा पर्दे का एहतमाम यानी स्काफ का एहतमाम करके दावत में गई। थोड़ी देर के बाद उनकी नंदों वगैरह ने कहा कि ये इस माहौल में आप ये स्काफ क्यों पहनी? निकलवा दिया उनको। आप बताइए, वो दीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। खुला सर रख के औरतों के सामने जाने की औरतों को इजाजत नहीं है। आप मैरिज फंक्शन में आप खुद खुले सर जा रही हैं, नंगे सर। शैतान को आप मौका दी। एक बंदी ने अल्लाह के खौफ के साथ स्काफ बांधा तो आपका मामला क्या हुआ? आपने मजबूर करके वो स्काफ निकलवाया। गुनाह करना अलग बात है, गुनाह को हलाल समझना या गुनाह करवाना ये तो और बदतरीन बात है। ये हमारी बेटियों का माहौल बना हुआ, तो इसको दूर करने के लिए ख़वातीन को अपनी तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। माह सफ़र को लेकर माशरे की गलतफहमियाँ, बहुत सारे गलतफहमियाँ चल रही हैं, ज़रा इसके बारे में ज़रा तफसील से ज़रा। देखिए, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार वाक़ियात हैं कि सफ़र में शादियाँ हुई हैं, और ये जो जहनी बीमारी है ये नई नई पुरानी है। खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सफ़र को मनहूस समझते थे, तो उसकी सिफत ही लगा दी गई सफ़र मुज़फ़्फ़र, अस्सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाबी दिलाने वाला महीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही बात नहीं है, इसके बारे में बातिल अक़ीदा रखना, और ईमान वाले का अक़ीदा ऐसा डगमगाता नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमा दिया, वला सफ़रा, सफ़र के टॉपिक से जो कुछ भी गलत सोच है वो कुछ भी नहीं है। हमारे नबी फरमाने के बाद अब हम कैसे सोच सकते हैं? बेशक।
اس لیے اس بات سے اپنے دل کو پاک کر لیں، ایمان یقین مضبوط بنائیں، سفر میں کوئی عیب نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مہینے میں کچھ شادیاں نہیں کرنا ہے، یہ مہینے میں یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام، اپنے آپ کو بالکل ایک چلتا ہوا رہا ہے کہیں زمانے سے۔ دیکھیے، ایک کو زیادہ اچھا سمجھنا، مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، آپ منگل کے بجائے جمعہ کو فنکشن کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ جمعہ میں برکت ہے، عید المومنین ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن آپ اگر منگل کو منحوس سمجھتے ہیں کہ نہ جائز، اور قرآن نے فی ایام نحسات کے کلمے کو استعمال کیا، منحوس دنوں میں۔ وہ کس کے لیے کہا گیا؟ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ تو اللہ نے جن دنوں میں عذاب بھیجا وہ دن نحوست والے ہیں۔ تو اللہ کو ناراض ہم نے کیا تو وہ نحوست والا دن۔ عید کا دن ہے لیکن اللہ کو ہم نے ناراض کیا تو نحوست۔ اور دوسرا سفر کا دن ہے، 13 سفر کا دن ہے، کوئی بھی دن ہے، اگر اللہ راضی ہے تو آپ کا وہ دن مبارک ہے۔ اگلا سوال ہے، نکاح کرنے کا صحیح طریقہ؟ دیکھیے، کسی نے کہا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ شادیوں کا ٹاپک بھی ایسے ہی ہے۔ اس ٹاپک میں اتنی آسانی اسلام نے رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہے نا۔ مکے میں ان کی اپنے باغات ہیں، حضور نے ہجرت کے لیے فرمایا باغات چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ آج ہم اپنا 50 گز کا مکان چھوڑ سکتے ہیں کیا اسلام کے لیے؟ دیکھیں، کوٹھیاں، اپنی حویلیاں چھوڑ کے نکل گئے صحابہ، ایسی محبت ہے۔ اور مسجد نبوی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے رسول پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرماتے عبد الرحمن نکاح کیا ہے کیا تم نے؟ فرماتے ہاں یا رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نکاح مدینے میں کیا، نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے اس نکاح کی تقریب میں مدعو نہیں کیا۔ اگر حضور پاک علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کو مدعو کیے بغیر انہوں نے نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب ہمارے سامنے یہ نمونہ ہے کہ ہم دعوت بڑی کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ صحابہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دعوت میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو زحمت نہیں دی۔ مگر اب آج کیا ہے، آپ دعوت میں نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہوں، دعوت آپ دے دیے وہ نہیں آئیں گے تو آپ ناراض۔ اس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی، رب چاہی زندگی نہیں ہے یہ۔ ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف جو پریکٹس شروع کی ہے وہ رب چاہی نہیں ہے، من چاہی۔ جب من چاہی زندگی ہم نے بنا لی تو اللہ کی رحمت ہٹ گئی، اللہ کی رحمت ہٹ گئی تو پھر اب پریشانیوں میں پڑے ہوئے، شادیاں مہنگی ہو گئی، مسائل۔ دیکھیے برکت کس چیز میں ہے؟ ابن نقیب ایک بڑے شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ریشم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن مجھے پیارا مکڑی کا جالا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت مکڑی کے جالے نے انجام دی۔ تو مسلمانوں کو اپنی دل کی اور قلبی رشتہ داری دین سے، رسول پاک علیہ السلام سے جوڑنا چاہیے۔ یہ ولیمے کا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتم، ایک بکری ہی صحیح تم ولیمے کا اہتمام کرو۔ اصل میں یہ ایک کانسیپٹ ہے، اسلام اس زمین پر حلال بچوں کی جگہ سمجھتا ہے اور حرام کا دروازہ اسلام نے بند کر دیا۔ اب ہم اپنے بچے کو گود میں لے کے باہر نکلتے ہیں، اگر ہم نے دنیا کے سامنے نکاح کا اعلان کیا ہوا ہے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ اسی نکاح کی برکت ہے۔ تو اسلام کے کانسیپٹ یہ ہے، ولیمہ اس لیے کرو تاکہ دنیا کے سامنے آنے والی نسل کے بارے میں پتہ چلے۔ کچھ جگہ ایسے ہے، جیسے صاحب آپ جانتے ہیں کیرلا جیسی جگہ ہے، جیسا کہ صبح نکاح ہوا، دوپہر میں ولیمہ ہوا
शाम तक 4 बजे तक सब कुछ खत्म। तो आप मतलब ये सही तरीका हो सकता है? देखिए, मैं आपसे बहुत वाज़ेह अंदाज में बात करना चाहता हूँ कि एक ही दिन में शादी और एक ही दिन में निकाह का ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोग आजकल पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस्लाम की रूह को देखना है, शरीयत के मकासद को देखना है, और हमें ज़िंदगी किस तरह प्रैक्टिस करने की तालीम दी गई है वो देखना है। अब मैं आपसे कहता हूँ और ज़रा खुल के कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे बच्चे एक ही घर में रहते हैं, हम एक रूम में रहते हैं, बच्चे एक रूम में रहते हैं। बच्चे हमारे सामने छोटे से बड़े, बड़े से जवान, जवान से और बड़ी उम्र के हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिल और दिमाग में कभी ये नहीं आता कि माँ बाप नहाए हैं या नहीं नहाए। ये ज़िंदगी प्रैक्टिस का बेहतरीन और पाकीज़ा तरीक़ा है। बेशक। रात को सत्र कहा गया, पर्दा कहा गया, वो हर चीज़ पे पर्दा डाल दे, हर काम पे पर्दा डाल दे। हमारे सामने वो बच्चे 2 साल से 24 साल के हो गए, उनका शऊर बड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने माँ बाप के बारे में कोई दिल और दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई उनकी कि आज नहाए हैं या नहीं नहाए। आप क्या तसव्वुर दे रहे हैं? उसी दिन शादी, उसी दिन वलीमा। वलीमे का एक मखसूस मिजाज है, तो वो बच्चे क्या तसव्वुर लेंगे कि आज ये लोग नहाए हैं? ये बढ़ती उम्रों के बच्चों को आप कैसा ज़हन देना चाहते हैं? क्या आप एक अपाहिज ज़हन व फिक्र के मालिक नस्ल को वजूद में लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से? भाई, आप शादी सादगी से कर लीजिए, दूसरे दिन वलीमे का एहतमाम करिए। आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है तो ये नई बात आप क्यों पेश कर रहे हैं? बहुत सी चीजें जायज हो सकती हैं, जवाज का पहलू निकल सकता है, लेकिन उसके तह दर तह जो बातें हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा। किसने मना किया है कि आप असर में निकाह कर लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन दोपहर में वलीमे का एहतमाम करिए, या शाम में आप 4 लोगों की मौजूदगी में निकाह का एहतमाम करवाइए, दूसरे दिन वलीमा करवाइए। जैसे कि मस्जिद में निकाह हो गया, दूसरे दिन मस्जिद में एक दिन निकाह करिए, दूसरे दिन वलीमा करवाइए। इसमें नौजवान जो शादी हो गई उनका मसला नहीं है, जो परवान चढ़ रही है नई नस्ल, जिनकी उम्रें 8-9 बरस से शुरू होती हैं, 20-22 बरस, इन लोगों की फिक्री सलामती के लिए, जहनी तत्हीर के लिए, और उनकी शख्सियत के अंदर किसी तरह की कोई ख़राबी ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि शादी एक दिन हो और वलीमा दूसरे दिन हो, क्योंकि रात पर्दा होती है, बहुत सी चीज़ों पर रात पर्दा डालती है, और हमारी अमली ज़िंदगी इसकी मिसाल है। अगला सवाल है, हकीक़ा कब और कैसे करना चाहिए? देखिए, जब तक कुर्बानी के अहकाम मुकम्मल तौर पर वजूब के साथ नहीं आए थे, अकीक़ा ज़रूरी करार पाता था। अब अकीक़ा मसनून है, अगर करते हैं तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई विज़्र नहीं। करना बेहतर है, 7वें दिन करना चाहिए। किसी वजह से 7वें दिन नहीं किया जा सका, जब भी पैदाइश का दिन है उस एतबार से 7वां दिन का लिहाज रखिए, ये ज़्यादा बेहतर है। यानी बच्चा पीर के दिन पैदा हुआ तो आप इतवार के दिन रखिए, अकीक़ा करें, क्योंकि इतवार 7वां दिन होता है। बच्चा 4 शम्मे को पैदा हुआ था, मंगल के दिन आप, वरना अकीक़ा जो है अब मुसलमानों की ज़िंदगी में, मुझसे बाद मुसलमान समझते हैं अगर अकीक़ा नहीं किए तो हज को नहीं जा सकते, तो हज को जाने से पहले स्पेशली अकीक़ा करना चाहिए। हाँ, ये भी, ये ऐसा कोई नहीं, उससे किसी इबादत का, किसी अमल का ताल्लुक़ नहीं है। आप करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करें कोई बात नहीं, उस पर आपसे कोई सवाल भी होने वाला नहीं। जानवर का तफसीर बताइए हकीक़े के लिए। देखिए, जानवरों के सिलसिले में अकीक़े में वही अहकाम है जो कुर्बानी के अहकाम। 1 साल का होना चाहिए बकरा, बड़े जानवर 2 साल के होने चाहिए, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। दुम्बा अगर है 6 महीने का है लेकिन फरबा है, 1 साल वालों के बराबर होता है तो काफ़ी। बड़े जानवर में 7 हिस्से होंगे, ऊँट में भी 7 हिस्से। लड़के के लिए 2, लड़की ऐसा कुछ मसनून है, लड़के के लिए 2 दुम्बे और लड़की के लिए 1 दुम्बा। अगला सवाल है, रहन पर घर देना या लेना, इस्लाम में इसका क्या मतलब इजाज़त है
دیکھیے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس نے تجارت کے ہر دروازے کو کھلا رکھا ہے، سود کے ہر نظام کو ختم کر دیا ہے۔ جس چیز میں بھی سود کا شبہ ہے اسلام اس سے روک دیتا ہے۔ جیسے ایکشن کی چٹیاں ہیں، حراج کی چٹیاں، بالکل یہ حرام ہے۔ اسی طرح رہن کا جو معاملہ ہے اس میں بھی پیسے کی آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ سے پیسے لے گا، وہ آپ کو اپنا گھر بطور ضمانت کے دے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اس گھر میں کرایہ داروں کو اتاریں اور 10,000 روپے کرایہ لے رہے ہیں، آپ 5 لاکھ دیے 10,000 کرایہ لے رہے ہیں، کس پر لے رہے ہیں؟ تو آپ کے پیسوں پر اضافی آ گیا ہو، تو اس میں ایک سودی شکل آتی ہے، اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ دیکھیے ایک تاریخ اسلام کے تسلسل میں نیکی اور برائی کے آغاز میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سے بیٹے ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے۔ حابیل جو ہے اس نے حضرت آدم کی تعلیم پر سر جھکایا، کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میری نہیں مانتے تو اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ ہے۔ حابیل نے اور قابیل نے دونوں قربانیاں پیش کی۔ قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ انہوں نے ایک دمبا دیا تھا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر کے حلق پہ چھری رکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم اسماعیل کی جگہ پہ وہ دمبا رکھیں، تو بڑی تیزی سے وہ نیچے آئے۔ حضرت جبرائیل فرماتے 3 مرتبہ بڑی تیزی سے آئے۔ ایک وقت جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں باولی میں ڈال دیا، اللہ کا حکم ہوا پانی تک پہنچنے سے پہلے یوسف کو تھام لو، تو حضرت یوسف ابھی پانی تک نہیں پہنچے تو میں تیزی سے آیا، ان کو تھام لیا۔ احد کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، لہو بہا، حکم ہوا خون کا قطرہ زمین پہ پڑنے سے پہلے اس کی حفاظت کرو، بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ تو میں تیزی سے آیا، وہ ابھی بہا نہیں تھا، میں نے اس کو تھاما۔ اور تیسرے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے پہلے میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور وہاں دمبا رکھ دیا۔ تو یہ دمبا اصل میں حابیل کا پیش کیا۔ قابیل نے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھا، نتیجے میں قتل جیسے جرم کا ارتکاب کیا، قاتل ہو گیا۔ اس لیے نفس پر اگر قابو نہیں رکھیں گے تو بڑا غلطی کی طرف انسان بڑھے۔ اس لیے فرمایا گیا نفس پہ قابو رکھو۔ اگر آپ کو برگر کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ روک پاتے ہیں یا نہیں روک پاتے، یہ ہے کمال۔ آئس کریم کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ اپنی خواہش کو کتنا روک پاتے ہیں؟ اگر آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں تو کامیاب، ورنہ یہ خواہش آپ کو مجبور بنا دے گی اور آخر میں برائی کی طرف لے جائے گی۔ برائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے قابیل اور حابیل کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم نفس پر قابو پانا سیکھیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت ہم کو دیے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پہ ضرور آپ کے سوالوں کو پوچھا جائے گا اور جواب آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر سوال پرسنل ہے تو ضرور مجھے DM کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔